الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ والا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائی، شعبان المعظم دا آخری جمعۃ المبارک، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر جس کسی نے اچھے اعمال کیتے، تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود، صدقہ و خیرات، اللہ سب کا قبول فرمائے۔ اور رمضان شریف دی آمد ہے، اللہ کریم سانو رمضان المبارک دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف دے فیضان تو فیوزات تو مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، چند الفاظ میں تلاوت کیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والےو، یا حرف ندائے انج کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں مخاطب فرمایا ہے۔ کدھر مخاطب کیتا ہے؟ بولو ایمان والوں۔ کدھر بولو ایمان والوں۔ جدوں کسی نال کوئی گل کرنی ہوئے نا، نام لے کے، مثلا فلاں ابن فلاں، فلاں بن فلاں، جواب بھی وہی دے گا جنہوں آواز ماری جائے گی، دوسرے بندے نوں آواز ہی نہیں، اس جواب کی دینا ہے؟ آواز جنہوں نام لے کے آواز ماری جائے گی، مثلا مولانا قاری غلام رسول صاحب، آواز دیتی جائے گی، جواب اے دیں گے کوئی اور دے گا؟ بولو تو صحیح۔ جواب وہ دے گا جنہوں مخاطب کیتا گیا ہے، جدے ول پیغام دینا ہے، چونکہ جدو مخاطب کیتا جائے وہ دے پیچھے کوئی پیغام ہوتا ہے۔ ایویں تے آواز نہیں ماری دی، ایویں آواز مار کے چپ کیتے رہو، آخن گے ہاں بھائی دس کی گل ہے، آواز ماری ہو گل بھی کر، بھی ٹھیک ہے نا؟ بولو تو صحیح۔ معلوم ہوا آواز مارن دے پیچھے کوئی پیغام ہوندا ہے، کوئی حکم ہوندا ہے، کوئی میسج ہوندا ہے۔ وڈیرا ہوئے تے حکم کر سکتا ہے، چھوٹا ہوئے تے گزارش کر سکتا ہے، کوئی پیار والا ہوئے، محبت والا ہوئے، کوئی گل میسج انہوں دے سکتا ہے، فائدے دی گل کر سکتا ہے، یا جدے تے فائدہ نہ ہوندا ہوئے آن والے وقت دی یعنی ایڈوانس انفارمیشن انہوں دے سکتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اگر مخلص ہوئے، محبت والا ہوئے تے پیغام دیندہ ہے کہ فلاں اے رستے تو بچ جائیں، اگر جائیں گا تے ڈاکو لٹیرے چور لٹ لیں گے، اگر بچ جائیں گا اس رستے تے نہ جائیں گا پھر فلاح پا جائے گا۔ اگر مخلص ہوئے تے راہ صحیح دیندہ ہے۔ بولو بولو، مخلص ہوئے تے راہ صحیح دیندہ ہے۔ مخلص نہ ہوئے، پتہ ہوئے کہ راہ چور ڈاکو عیار بدماش راہزن کھلوتے نے، وہ از خود انہوں اس رستے بھیجے گا۔ اگر مخلص نہ ہوئے گا تو پھر بھیجے گا، پھر اگر لٹیا جائے تو پھر تماشا دیکھے گا، اگر مخلص ہوئے تو روکے گا۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ جواب کنے دینا ہے؟ بولو۔ جدوں حکم ایمان والے نویں، ندا ایمان والے نویں، صدا ایمان والے نویں، بے ایمانہ دا تے کام ہی کوئی نہیں۔ بے ایمانہ دا کام میں وضاحت کر دینا، اس مہینہ چڑھے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ ندا کنہاں نوں ماری ہے کہ جواب کنہاں نے دیتا ہے۔ تو جنہ جواب نہیں دینا انہوں نے ندا ہی نہیں، جواب اس کی دینا ہے۔ خام خیت راز یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے ہو۔ یا اللہ حکم فرمایا ہے، گل ضمن آگی میں کر جا، ایمان والے ہو کی آکھیا؟ بولو بولو بولو، کی آکھیا ہے؟ اے ایمان والے ہو، جڑے ہیں نہیں ایمان والے، کتب علیکم الصیام، روزے تواڈے تے فرض کیتے گئے نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں تواڈے تو پچھلی قوماں دے کیتے گئے سن، لعلکم تتقون، تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ انج گل ہے نا؟ جڑے ہیں نہیں ایمان والے، نہیں سمجھے گل، جڑے پہلے ہی ایمان والے نے متقی تے پرہیزگار انہاں کی بننا ہے جو اور جدے ایمان دیاں صفتاں مکمل ہے، مکمل ایمان والا ہے، مکمل ایماندار ہے، اگے اور معلوم ہویا ایمان بھی ہوئے تے متقی تے پرہیزگار بھی ہوئے۔ متقی
متقی کیڑی چیز دا نام ہی، پرہیزگاری کیڑی چیز؟ فرمایا لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ ایمان والا ادو ہے جدو نماز پڑھے گا، بڑی غور طلب بات جے ضائع نہ کرنا، دل دی تختی نوٹ کر کے جانا۔ ایمان والا ادو جدو نماز پڑھے گا، ایمان والا ادو جدو روزہ رکھے گا، ایمان والا ادو جدو زکات دے گا، ایمان والا ادو جدو صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے گا، ایمان والا ادو فطرانہ دے گا، ایمان والا وہ مسجد تے آئے گا، ایمان والا وہ جڑا اذانہ پڑھے گا، ایمان والا وہ جڑا نماز پڑھائے گا۔ اگے فرمایا لعلکم تتقون، تسی متقی بھی بن جاؤ تے پرہیزگار بھی بن جاؤ۔ اور متقی نماز پڑھنے والے نوں متقی آکھیا جاندا ہے، پرہیزگار نوں متقی آکھیا جاندا ہے، بانگ پڑھنے والے نوں متقی آکھیا جاندا ہے، نماز پڑھان والے امام نوں متقی آکھیا جاندا ہے، اور رکوع و سجود تسبیح و تحلیل نفل و نوافل پڑھنے والے نوں متقی آکھیا جاندا ہے۔ یا اللہ متقی تے پہلے ہی ہیں، اگے تو فرمانا لعلکم تتقون، متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ معلوم ہو یا متقی تے پرہیزگار رب العالمین کیویں بننا ہے؟ فرمایا روزہ بڑی فضیلت، حج بڑی فضیلت، نماز بڑی فضیلت، سارا کچھ بڑی بات ہے۔ فرمایا متقی دا مطلب یہ ہے میرے محبوب نال محبت کرے، رسول اللہ دی گستاخی تو بچے، اینوں متقی آکھیا جانا ہے۔ جڑا پہلے متقی انہیں اور متقی کی بننا ہے؟ یہ کیا جا سکتا سی ہاں تیری عہدے اضافہ کر دیتا جائے گا، تیری نماز ڈبل ٹرپل کر کے قبول کر لی جائے گی، تیرے روزے قبول کر لے جان۔ متقی یا اللہ متقی فرمایا متقی ہوئے ودل للمتقین، ڈرنے والا اور بچن والا۔ یا اللہ کیڑی گل تو؟ فرمایا ودل للمتقین، متقی ہوئے جڑا گستاخی رسول تو بچے، متقی ہوئے جڑا میرے محبوب نال پیار کرنے والا ہوئے۔ بولو بولو میرے محبوب نال، میرے محبوب نال پیار کرنے والا ہوئے۔ بہرحال فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ اے رمضان، شبان، رجب، میلاد، معراج، عیداں، شبراتاں سارا کچھ ملیا ہے تو رسول اللہ دی زلف واللیل دے صدقہ ملیا ہے۔ اللہ سارا کچھ میرے نبی دا صدقہ ہے۔ بولو سارا کچھ میرے، بولو بولو سارا کچھ میرے مازاق دے کاجل والے محبوب دی زلف واللیل دا صدقہ ہے۔ نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کاروبار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کارو اسی تے کھانیاں یارو، خدا دے یار دا صدقہ، اسی تے کھانیاں یارو، خدا دے۔ جیڑا حضور دا صدقہ کھاندہ ہے واشگاہ لفظاں زور نال بولو، مال چ اضافہ ہوئے گا۔ میں راتی پتوں کی تقریر کر رہا سا، میں کہے جڑے بندے نو میرے نبی دی اطاعت شک ہے میرے نزدیک پکا بے ایمان ہے، تے جڑا آندا ہے اسی پانی دا گھٹ بھی پینے ہاں تے نبی پاک دا صدقہ ہے۔ اودرا گج کے آکھو اسی تے کھانے ہاں یارو، خدا دے اسی تے کھانے ہاں یارو، خدا دے، خدا دے، خدا دے یار دا صدقہ، اسی تے کھانیاں یارو۔ آؤ مسلمان بھائیو، روزے رمضان ملی ہے تے میرے نبی دا صدقہ ہے۔ بولو بولو میرے
میرے نبی دا صدقہ فرمایا اے مہذاق دے کاجل والیا محبوبہ نہ رو امت واسطے سونیا نہ غم کر میں موقع ایسے فراہم کر دے گا گناہگار ہوئے بد عمال ہوئے سیاہکار ہوئے اے مہذاق دے کاجل والیا محبوبہ نہ رو امت واسطے نہ فکر کر سونیا موقع ایسی عطا کر دیا گا روزے 1 مہینے دے رکھن گے ثواب 6 مہینے دا عطا کیتا جائے گا یہ مازاق دے کاجل والیو نہ فکر کر سونیا ایسیاں راتاں عطا کر دیاں گا تیرے غلامانو ایک رات عبادت کرنگے 400 سال دی عبادت دا ثواب دیتا جائے گا پچھلیاں قوم عرض کر دیاں پیاں نے جس لئے مسلمان بھائیو مازاق دے کاجل والے محبوب نے پوچھیا اے رب العالمین حضرت موسیٰ یا دیگر انبیاء دی قوم جدو عبادت کر دیئے انہاں دی عمر کسی دی 400 سال کسی دی 500 سال توجہ کسی دی 500 سال کسی دی 600 سال عمر ہوں دیئے رب العالمین میرا تے غلام جیڑا ہے وہ 100 سال بھی پورا نہیں کر دو 400 سال دی عبادت دا ثواب کی میں کون کیتا جائے گا نالے تو فرمانا ہے اے رب العالمین تیرا فرمان ہے کنتم خیرہ امہ یہ ساری امتاں تو افضل امت مسلمان بھائیو فرمائے اے رب العالمین 400 سال دی عبادت ایک پاسے یہ تے 50 سال عبادت کر دے میرا غلام فوت ہو جاندہ ہے 80 سال عبادت کرے تے فوت ہو جاندہ ہے 100 سال عبادت کرے تے فوت ہو جاندہ ہے رب العالمین تقابل کیوں ہوئے گا وہ 400 سال والا بہتر ہویا یا 100 سال والا بہتر ہویا رب العالمین نے فرمایا سوڑیا جنہیں کتاباں بچوں قرآن افضل ہے نبیاں بچوں تو افضل ہے امتاں بچوں تیری امت افضل ہے پر سوڑیا موسیٰ علیہ السلام دے دور دے بندے دی 400 سال دی عبادت ایک پاسے تیرے غلام دی شب قدر دی رات والی عبادت ایک پاسے معلوم ہو یا موقع فراہم کیتے نہیں موقع فراہم کیتے نہیں آؤ گناہگاروں میرے محبوب دا صدقہ منگ لو خالق کائنات دی پیارے محبوب دی حدیث شریف ہے آئی ایمان والے ہو ویکھو ناظرہ کٹ تولنیاں پھر بھی ایمان والے جھوٹ بولنیاں پھر بھی ایمان والے پمیش وچ فرق پا جانے ہیں پھر بھی ایمان والے دودھ اندر پانی ملایا پھر بھی ایمان والے مرچاں چ پھک ملائی پھر بھی ایمان والے آٹے چ ملاوٹ کی تھی پھر بھی ایمان والے نماز تو دور پھر بھی ایمان والے وجہ کی یہ مسلمان بھائیو فرمایا میں کدی ایمان والا نہ کہندا یہ سارا کچھ میرے محبوب دا ہی صدقہ ہے سارا کچھ میرے محبوب دا صدقہ ہے ادھر گناہگار گناہ کردا ہے ادھر میرا محبوب ہاتھ چک لیندا ہے میرا محبوب دعاواں کردا ہے رب سلم امتی میری امت نو بخش دے یا اللہ میری اے رب العالمین میری امت نو بخش دے بہرحال مسلمان بھائیو مازاق دے کاجل والے محبوب دی میں حدیث پیش کرنا پیو آقا کریم نے فرمایا ہے او لوگ کو جدو رمضان شریف دا مہینہ ہوندا ہے پہلا عشرہ جیل پہلا دن ہوندا ہے رمضان شریف تو ایک دن پہلے جدو ہوندا ہے اللہ دی رحمت پہلے اسمان تے آ جاندی ہے سنو فضائل رمضان اللہ دی رحمت ہے بولو اللہ دی رحمت پہلے اسمان ہوتے آ جاندی ہے آوازاں دیندی ہے پئی ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی رحمت منگن والا ہے کوئی رزق منگن والا ہے کوئی منگن والا مسلمان بھائیو رزق بھی منگیا تے اپنے واسطے اولاد منگی تے اپنے واسطے یہ تے دنیا داری کل من علیہا فان رزق بھی مک جائے گا اولاد بھی ختم ہو جائے گی پیسے منگے تے وہ بھی پیٹ واسطے رزق منگیا تے وہ بھی پیٹ واسطے آؤ رب العالمین دی رحمت روز زیادہ مہینہ آ رہا ہے پہلے سمان تے آ رہی ہے وہ شے منگ لو جدا ایتھے بھی فائدہ ہے قبر وچ بھی فائدہ ہے حشر اندر بھی فائدہ ہے رب دی رحمت پہلے اسمان تے آ جائے آخو رب العالمین اے دنیا مال و متاع سارا کچھ تیرے محبوب دا ہی صدقہ ہے یا اللہ سانو اپنا محبوب عطا فرما دے
آئے ہائے بولو بولو یا اللہ سانو اپنا اے رب العالمین سانو اپنا محبوب عطا فرما دے، خالق کائنات اپنا محبوب عطا فرما دے، اور میں جو چاہو گے وہی عطا کیتا جائے گا، جو چاہو گے وہی عطا کیتا جائے گا۔ معلوم ہو گیا رب دے خزانے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، رب دے خزانے چ کوئی کمی بولو۔ رمضان شریف دے مہینے تو ایک دن پہلے، یکم رمضان تو ایک دن پہلے میرے آقا کریم دا معمول ہے، اس روایت راوی نے خلیفہ دوئم مراد مصطفیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤندے پے نے روزے پہلے روزے تو ایک دن پہلے حضور اپنے غلاماں نوں کٹھے کر لیندے سن، سبحان اللہ زور نال آکھو، حضور اپنے غلاماں نوں کٹھے کر لیندے سن اور خالق کائنات دے پیارے محبوب فرماندے سن او میرے غلامو روزیاں دا مہینہ آ رہا ہے، رمضان شریف دا مہینہ آ رہا ہے، جڑا بندہ اس مہینے دے روزے رکھے گا، جس بندے نے اس مہینے دے روزے رکھے خالق کائنات دے پیارے محبوب نے فرمائے وہ انج ہو جاندا ہے پہلے تو لا کے آخر تک روزہ رکھنے والا انج ہو جاندہ جویں ماں دے شکم چوں ہونی جنم لے کے آیا ہے، ماں دے شکم چوں ہونی جنم لے کے آیا ہے۔ یہ حدیث کے لیے میرے آقا تھی کہ یہ حدیث ہے بولو، تے میرا نبی اس وقت تک بولدا نہیں جب تک وحی الہی نہ آ جائے۔ معلوم ہویا او دا بولنا اے دا بولنا ہے، او ڈائریکٹ مخاطب تے نہ ہوندا، پیغام رب دا ہی ہے کہ دیندا میرا نبی ہے۔ بولو بولو دیندا کون ہے؟ دیندے مازاق دے فرمایا محبوب تسی فرما دیو، صبر کرنے والیو جنت تہاڈا استقبال کرے گی۔ بولو بولو جنت تہاڈا، جڑا ایک مہینے دے روزے رکھے جنت دے سارے بوئے دے واسطے کھل گئے، تے خیال تے کرو ذرا میرے آقا کریم دی پوری زندگی دے کھانے دا وزن کر لو، بظاہر حیات طیبہ حیات مبارک 63 سال دی عمر دا کھانے دا وزن کر لو، خدا دی قسم کھا کے کہنا پتہ لگ جائے گا، پھر تسی آکھو گے میرے نبی نے سارا سال ہی روزہ رکھیا ہے۔ مازاق دے کاجل والے محبوب دے غلام بیٹھے ہو، فرمایا مسلمان بھائیو جڑا بندہ رمضان شریف دا مہینہ آ جائے، جس رمضان دا مہینہ آ جاندے اے راوی حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رمضان شریف دا مہینہ آ جائے وہ بندہ سارے مناسک ادا کرے، رمضان شریف دے اندر حرام نو حرام سمجھے، حرام دے نزدیک نہ جائے، حلال نو حلال جانے، رمضان شریف دے مہینے دے اندر کوئی خلاف شرع کم نہ کرے، اللہ رسول نو ناراض کرنے والا کم نہ کرے۔ کی ہوندا ہے پھر اس بندے نو صلاح کی عطا کیتا جاندا ہے، او دی ہر تسبیح دی وزن در ایک ایک تسبیح دی وزن در اللہ تعالی جنت وچ او دے نام دا درخت لا دیندا ہے، باغات لگ جاندے نے، ہر درخت دے تھلے 70,000 فرشتہ موجود ہوندا ہے جڑا او دے واسطے قیامت تک بخشش دی دعا کردا رہے گا۔ باغ لگ جائے گا تے باغ دے جڑی جڑا پتے ہون گے وہ کھلرے ہون گے، ایڈے سونے درخت ہون گے کائنات میں انہاں دا جوڑ ہی کوئی نہیں، ہر درخت کے تھلے 70,000 فرشتہ کھلوتا ہوئے گا اور اس گناہگار واسطے دعا کردا ہوئے گا، یا اللہ انہوں بخش دے، قیامت تک وہ دعا کردا رہے گا۔ بولو قیامت تک وہ دعا، قیامت تک وہ دعا کردا رہے گا۔ مسلمان بھائیو پھر کی ہوندے پہ جدوں پہلی رات آ جاندی ہے رمضان شریف دی پہلی رات، حور و غلمان جنت دیاں کھڑکیاں جا کے کھڑے ہو جاندے نے، سبحان اللہ زور نال آکھو۔ میں صحیح حوراں دی گل کرن لگا، اج کل کئی لالچ پڑے بھی حوراں دے پیچھے نماز پڑھنی، نماز حوراں پیچھے نہیں، حوراں تے ویسے میرے نبی دے غلاماں دے واسطے، حور و قصور میرے نبی دے غلاماں دے واسطے آ کے کھڑی ہو جان گی جنت دی کھڑکیاں دے اندر۔ ہے کوئی ساڈے نال شادی کرنے والا، ہے کوئی شادی کرنے والا، ہے کوئی نعمتوں مستفید ہونے والا، نالے پھر سوال کرن گے حور و غلمان، پوچھن گے فرشتیاں نو اے کیڑا مہینہ ہے، کیڑی رات ہے، آکھن گے رمضان دی پہلی رات ہے۔ صحابہ پوچھے سونے کوئی ایسا بندہ بھی ہے پھر جڑا شادی کرے گا؟ فرمایا ہاں۔ حضور کون؟ فرمایا جڑا روزے رکھے گا۔
بولو بولو جیڑا روزے رکھے گا شادی کیتی جائے گی، جنت بھی عطا ہو جائے گی، جنت بھی مل جائے گی۔ اور کون لوگ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جڑے کثرت نال اللہ نو یاد کرنے والے نے، بولو اللہ نو یاد کرنے والے نے، اللہ نو یاد کرنے والے نے، اللہ دے ورد کرنے والے نے، تسبیح و تحلیل کرنے والے نے، جڑے خالق کائنات نو یاد کرنے والے نے، اور جڑے اعلان کر دے نے ہو دیاں ضرباں لائی جا، ہو دیاں ضرباں لائی جا، جویں من دا یار منائی جاؤ، ہو دیاں ضرباں جویں من دا یار منائی جاؤ۔ تینوں ایک میں کم دی گل دساں، سونے تے درود پہنچائی جاؤ۔ تینوں ایک میں کم دی گل دساں، سونے تے درود۔ پہلی رات آگی رمضان شریف دی مسلمان بھائیو، رب العالمین جبریل امین المخاطب ہوئے گا، فرمائے گا اے جبریل حکم رب جلیل، فرمایا جنت دے سارے دروازے کھول دیو۔ دیکھو یار کتنی بڑی نعمت، جنت دے سارے بوئے کھول دیو، جہنم دے سارے بند کر دیو۔ یا اللہ حکم تعمیل خدا بندی ہوئے گی، یا اللہ تعمیل حکم خدا ہوئے گی، بالکل تیرا فرمان ٹھیک، جنت دے سارے دروازے کھل جاندے نے، جہنم دے بند ہو جاندے نے۔ پھر فرمایا جاؤ زمین اتے جا کے سارے شیطاناں نو سنگلاں نال جکڑ دیو۔ میں تواڈے تے سوال کرنا، اللہ تانوں روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ بقول حدیث شریف دے شیطان تے جکڑے جاندے نے، شیطان نو میرے آقا دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جبریل آندے نے آ کے شیطاناں نو سنگل مار دیندے نے، جنوں سنگل جبریل مارے وہ کیویں چھڑا سکتا ہے؟ شیطاناں نو تے سنگل وج گئے تے جڑا اس دے باوجود روزے نہ رکھے، معلوم ہوا اتنے شیطان دا تے قصور ہی کوئی نہیں، وہ آپ وہ تو وڈا ہے بھائی جی۔ شیطانی وسوسے نے جی، شیطان نہیں رکھ دیندا، شیطان تے جکڑیا گیا ہے۔ تے جڑا رمضان شریف دے مہینے میں بیٹھ کے چوک سے تاش کھیلے، جڑا روزے نہ رکھے، ہٹا کٹا ہوئے، جسم بھی ٹھیک ہوئے، سارا کچھ ٹھیک ہوئے، اس کے باوجود روزہ نہ رکھے تے وڈا شیطان تے پھر وہ آپ ہویا نا۔ شیطان دا تو بے بس ہو گیا ہے، شیطان دا تے بس ہی کوئی نہیں۔ ہاں شرعی عذر ہوئے، بیمار ہوئے، پر میں شرعی عذر نہ ہوئے، سنو میرے آقا دی حدیث، پر میں شرعی عذر نہ بیمار نہ ہوئے، روزے جان کے نہ رکھے، دارستہ طور تے نہ رکھے، انہوں 9 لاکھ سال جہنم دا عذاب ہوندا رہے، 9 لاکھ سال جہنم دے عذاب اندر مبتلا رہے، اور نچلے درجے دے اندر، نچلے درجے دے اندر عذاب اندر مبتلا رہے گا۔ دانستہ طور تے روزہ نہ رکھنے والا، دانستہ طور تے جان بوجھ کے، پھر کئی ایک ایسے سے جاہلیت پھیل گئی ہے، اب بابے نے پھڑ کے رواج بیڑا گھر کر چھڑے ہیں۔ بھوکے نہ رہو، منہ بندن کا کی فائدہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اڑے نویں نویں بابے بنے نے نا، نویں فقیری دوپہرے تو وہاں چھڈو جی، منہ بننے کا کی فائدہ؟ آ تم روٹی کھوائیے، آ ساڈے کول بیٹھ، منہ بننے کا فائدہ؟ بندہ پوچھے چوڑے جائیے، جڑا کام نبی پاک نے کیتا ہے وہ اسی نہ کریے، جڑا کام ابو بکر صدیق نے کیتا ہے اسی نہ کریے، جڑا کام جناب فاروق اعظم عثمان غنی مولا مرتضیٰ بلال طلحہ زبیر سلمان اویس نے کیتا ہے اسی نہ کریے، اسی وہ کام کرنا ہے جو ساری سرکار نے کیتا ہے۔ ہوں اس تو بعد اگر کوئی تمہیں اس پاسے ترغیب دلائے کہ آؤ جی روزہ رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، منہ بنتا ہے، معلوم ہو یا گستاخ رسول ہے اور گستاخ خدا ہے۔ نہیں تو من کو روایت دکھاؤ، کڈا بابا فنے کھاؤ، روایت ایک تے دکھاؤ نا جہاں یہ ترجمہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، میرے نبی دا فرمان ہوئے، کسی صحابی دا فرمان ہوئے، یا صحابی بڑی دور دی بات ہے، کسی تابعی دا فرمان ہوئے،
تبا تابعین دا فرمان ہوئے یہ بھی نہیں کہ جنہ بزرگاں دا سہارا لے کے تو آنا میں فلانے دا مرید ہاں جاؤ مینوں ایک ولی بکھا دیو جنہیں روزہ قضا کیتا ہوئے وہی ولی تے بکھاؤ نا یہ اسی کلندر پاک دے منن والے ہیں یہ اسی فلانے بزرگ وہ کلندر پاک دا مقام تے دیکھو تے اپنا کردار دیکھو ڈب کے مر جاؤ کلندر پاک نے کیا کہ چرس پیا کرو کلندر پاک ویسے ہوں کلندر اپنی آئی تے آ گیا ہے سچی بات ہے جس کا نام حضرت سید محمد عثمان رحمت اللہ تعالی سیول شریف کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں جس کا نام عثمان ہو گستاخی عثمان کو اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے 40 ہزار کی چادر بنا کے لے جو کلندر نے آخیا لے آؤ میں فکری ہے میں تمہیں جی گل کرنی چاہوں تو غور کریا کرو تو قرآن میں چاہے بھی 40 ہزار کی چادر بنا کے لے جو ہمسایا بھوکھا بیٹھا ہوئے کو فرض ہے بولو تو صحیح تھی اتنے آخنا ہے میں باہر جا کے تھی بھی انہوں نے چندہ دینا ہے چادر بن کے چوکاں کھلوتے نے یہ کلندر کی چادر ہے اس میں ڈالیں 50-50 کر کے ایک چار حصے کر کے پہن دے ہو جاندے نے ہم تو ڈوبے ہیں سلم تم کو بھی لے ڈوبیں گے بڑی معذرت نال آڈیو ویڈیو میری ریکارڈ ہو رہی ہے اپنی بات ذمہ دار ہاں چادر چ پیسے نہ بھی پاؤ گے تو رب نے پوچھنا نہیں لیکن لکیر دے فقیر جیسی گفتگو کریں گے بھابیاں والی گفتگو ہو گئی سر یہ ایسی گل کریں گے وہ ویکھو نا جی اسی تے بزرگاں تے منن والے ہوئے نا ایمانداری نال گل کرو 10 روپیے چادر پاؤ گے تو کلندر نو کی فائدہ ہے تواڈے تے سوال کرنا ہے کوئی فائدہ بولو تو صحیح کہ جے او 10 روپیے کسی طالب علم دے کے کلندر دے نام دے شہباز کلندر دے نام دے طالب علم دے کے پتر سپارہ لے کے پڑھی یہ فائدہ ہوئے گا کہ نہیں بولو تو صحیح کسی مدرسے نو کسی بیوہ نو کسی یتیم نو کسی غریب دا گھر وسایا جائے کسی غریب دی بیٹی اگر بیٹھی ہے جہیز تو شادی تو اگر وہ شادی کر دیتی جائے اے اللہ دے ولیاں دا راستہ ہے اللہ دے ولیاں دا ٹول ٹمکے تے پھل لالا لالا پھل پھل اے کتے ولیاں سب نہیں تے جاؤ مینوں ایک روایت پیش کر دیو کتے کلندر نے پوری زندگی ٹول بجایا ہوا ہے منہ منگے انعام دین واسطے تیار ہے اپنی بات دا ذمہ دار ہاں لکیر دے فقیر نہ بنو جاؤ مینوں بخا دیو کہ شہباز کلندر رحمت حضرت سید عثمان رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اتنے رگڑے چلے ہون شام کلندر ہے کلندر دی ویسے میں تمہیں سوال کرنا تھی بڑے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو کلندر دا معنی کی ہے جاؤ لو یہ بھی لکھ لو تھی بیٹھے ہو میں ذمہ دار اپنی بات دا کتے پوری زندگی شہباز حضرت سید عثمان شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو کلندر کہلایا ہے میں پورے وصول کے ساتھ پوری میری انفارمیشن کے ساتھ بات کر رہا ہوں ایسی بات نہیں اپنی بات کا ذمہ دار ایک روایت بتا دو پوری زندگی کلندر نے حضرت عثمان شاہ کلندر کہلایا ہے انہوں نے کہلایا نہیں تو کہنا کلندر پاک ہر کلندر کے تعلق اس کے ساتھ ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کلندر صرف وہ جو حضرت سید عثمان شاہ صاحب ہیں وہ صرف محبت اس کے ساتھ کرتے ہیں جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے میں ایک مثال دے جاؤں جنرل جی ایمی جلدی جلدی گل نکل آئی ضمن آ گئی آندے نے بابا صاحب دا بشتی دروازہ ننگو انجی گل ہے بولو تو صحیح حضرت سبحان اللہ فرید الدین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ ولیاں دے تاجدار سبحان اللہ زور نہ رکھو پاک پتن دا دولا تے آکھیا کی جاندا ہے جناب سال بعد بشتی دروازہ کھلدا ہے او دے وچوں لنگو تے جنتی ہو معاملہ یہ نہیں معاملہ یہ ہے کہ گزر جاؤ تو جنتی نہیں گزر جاؤ یہ تو لکیر کے فقیر لوگ ایسی بات گزر جاؤ تو یہ نہیں کہ آگے جاؤ تو تم جنتی ہو ایک دفعہ دروازے سے گزر جاؤ تو پھر تمہارا سارا کچھ معاف ہو گیا
ہے، آگے جا کے تم شراب نوشی کرو، آگے جا کے تم عیاشی اور بدماشی راہزنی کر کے کہو کہ ہم بابا فرید کے دروازے سے گزر آئے ہیں، ہمارے گناہ معاف نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا اس دروازے سے گزرو، اس راستے سے گزرو، وہ راستہ دروازہ نہیں ہے، وہ راستہ بابا فرید کا راستہ ہے۔ جیسے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، تم بھی اللہ اللہ کرو، اسے کہتے ہیں فرید الدین کا راستہ۔ جب اس راستے سے گزرو گے پھر تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ بوا ننگ کے جا کے شراب نوشی شروع کر دی تھی، جنتی ہو گئے ہیں۔ 12 سال کچے تاکے نال کھوچ لٹکنا، سمجھو میں کیا نہ پہ 12 سال کچے تاگے نال کھوچ لٹکے نے۔ مثال کی ہے، کچے تاگے نال کدی بندہ لٹکیا ویکھیا ہے؟ بولا تو صحیح۔ 12 سال کھو دے وچ آپ نے عبادت و ریاضت کی تھی تے کچے تاگے دی مثال اس واسطے دیتی ہے کہ دنیا تو لا تعلق ہو کے 12 سال حکومت اندر آپ نے گزار دیتے ہیں۔ دنیا نال کچے تاگے دی مانند رشتہ رکھ کے جدوں چاہو تاگا ٹوٹ جائے، فرمایا کہ تسی بھی چاہتے ہو اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہونا تے پھر دنیا تو بے نیاز ہو کے تعلق کچے تاگے ورگا کر لو، پھر تینوں بھی لوگ بابا فرید آکھیا کریں گے۔ پھر مقام کی بند ہے، ہمیں بات ضمن آگی میں کر گیا، مقام کی بند ہے۔ ایک بندہ آیا، جناب میری بیٹی شادی کرنے والی ہے، پیسے کوئی نہیں، فرمایا مٹی پھڑ۔ کیا کہ بولو پھوکے نعرے مار کے پیسے کٹھے کر کے چرساں پین والے ہو، تانوں کی پتا کہ عثمان شاہ صاحب کدا نام ہے؟ تانوں کی پتا کہ بابا فرید کدا نام ہے؟ آندہ پیا جناب میری بیٹی جوان شادی کرنا چاہنا، پیسے کوئی نہیں، فرمایا مٹی پھڑ۔ یہ کہ بولو مٹی پھڑ۔ جناب ٹھیک ہے، مٹی پھڑی، آپ نے پڑھی سورہ فاتحہ شریف ایک باری، مٹی تے پھونک ماری، مٹی سونا بن گئی۔ بولو بولو مٹی سونا بن گئی ہے۔ اس آخیا مسلمانوں بڑی مٹی دے ٹھیلے کٹھے کر لے پنڈ جا کے، انہیں آخیا آؤ تمہیں مٹی سونا بنا کے بکھائیے۔ اس جا کے جنوں آدھے نمی فقیری دوپہر تو جنوں کوئی کام نہیں لبدا فقیر بن کے بہ جاتا ہے، وہ جس ویلے جا کے ٹھیلے انہیں کٹھے کر لے تے پنڈ دے سارے آؤ پنڈ والے تمہیں سونا بنا کے بکھائیے۔ پنڈ والے کٹھے ہو گئے، بڑا جناب جبا کبا پا کے، بڑا سرما پوچھا والا پا کے بہ گیا اتنے، لیاؤ جی میں مٹی سونا بنا۔ ایک باری سورہ فاتحہ پڑھ، 2 باری پڑھ، 3 باری پڑھ، 100 باری پڑھ، وہ مٹی دی مٹی۔ واپس آ گیا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو، حضور تسی ایک باری پڑھی، مٹی سونا بن گئی، مٹی سونا بن گئی۔ حضور تسی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی، مٹی سونا، میں 100 مرتبہ پڑھی ہے، اور پھر مٹی دی مٹی ہے۔ پر میں سورت بھی ہوئے مٹی بھی ہوئے، پر زبان فرید دی نہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر۔ تو مزے والی گل ہے، مل کے جہے سیل پورے کام کرتے ہیں وہ تو مل کے پڑھے، تے جڑا بیچارہ اون جی بالکل ڈاواں ڈول کرو ساؤن ہی آیا ہے، وہ نظر اللہ نیاز حسین باہر جا کے بہ جائے، پکھا چلا لے، سو جائے کڑی، جدو نماز ہوگی پھر نماز پڑھ لیں گے۔ اتنے تو جنہیں بہنا ہوش نال بہنا ہے، چونکہ نبی پاک دے ذکر دی محفل چ بیٹھو تے ہوش نال بیٹھو، پتہ نہیں کرن دی کیڑی کڑی ہو گئی ہے۔ مل گیا خضرا نگاہ ولی میں دیکھی، نگاہ ولی میں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی۔ بہرحال آؤ مسلمان بھائیو،
فرمایا شیطان جکر دیتا جاندے سنگل پا دیتے جاندے نے شیطان آزاد نہیں ہوندا وہ پابند ہو جاندا ہے سنگل پہ جاندے نے شیطان اپنی حرکت کوئی نہیں کر سکتا اس دے باوجود روزے نہ رکھنے والے ہو معلوم آیا شیطان دا تے قصور ہی کوئی نہیں خالق کائنات نے اپنے بندے نو ہن بندے دے اختیارات استعمال ہوندا ویلا قریب آ گیا ہے شیطان تے جکڑیا گیا ہے رب العالمین نے اپنے بندے نو شعور عطا کیتا ہے سوچنے واسطے زبان عطا کیتی ہے بولن واسطے اکھ عطا کیتی ہے ویکھن واسطے کان عطا کیتے نے سنن واسطے سنے غلط او دا اپنا قصور ہے بولے غلط او دا اپنا قصور ہے بولے غلط او دا اپنا قصور ہے سوچے غلط او دا اپنا قصور ہے آخر نہیں جی شیطانی وسوسے نے ہن شیطان تے جکڑیا گیا ہے ہن رب العالمین نے جڑے تینوں اختیار دیتے نے بندے او بندہ خدا تو رب العالمین دے ایک احسان دا بدلہ بھی نہیں دے سکدا اے جڑی زبان اسی بولنیاں پے اے دی قیمت پوچھنی ہو کسے گونگے کولوں پوچھ ایک زبان سبحان اللہ اے زبان دی قدر و قیمت پوچھنی ہو کسے گونگے کولوں پوچھ یہ دے کول ہے ہی نہیں عید پڑھ کے بندہ ایک بندہ بڑی عبادت اور ریاضت اس کی تھی اس بڑی بات اور ریاضت کی تھی عید کا دن آیا یا اللہ یہ چنگا انصاف ہے میں تینوں یاد کرنا 24 گھنٹے تسبیحاں تیریاں کیتیاں روزے رکھے سوم و صلات دا پابند بنے سارے مہینے تراویحاں پڑھیاں یا اللہ عید کا دن ہے میرے پیری جتی بھی کوئی نہیں یا اللہ جتی بھی کوئی نہیں یہ گلا کر کے نا باہر نکلیا تڑپ جاؤ گے میری بات سن کے دعوت صرف ایمان و یا ایھا الذین آمنو گل بھی ایمان والے سننی ہے تے ہضم کرنی ہے جس نے گلا کیتا نا یا اللہ میرے پیری جتی بھی کوئی نہیں یہ چنگا انصاف ہے باہر نکلیا مسجد دے بوئے تو عید پڑھ کے نا تے باہر ویکھیا او بندہ بیٹھا جے تے پیر ہی کوئی نہیں او بندہ بیٹھا ہے جدے پیر ہی کوئی نہیں سجدے وچ ڈگ پیا فوراً رب العالمین منوں معاف کر دے یا اللہ میں تے شکر ادا نہیں کر سکتا ایک آزاد بہرحال مسلمان بھائیو آزاد ہن اختیارات رب العالمین دیتے ہوئے نے جے اپنے اختیار نو استعمال کریں آؤ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں پیاں نے پہلی رمضان امام الانبیاء اپنے حجرے مبارک کو مسجد میں تشریف لے کے آئے تے تراویحاں پڑھیاں میرے آقا کریم نے صحابہ نوں جستجو پیدا ہوئی امام الانبیاء میں صدقے جاواں جڑی نماز دی امامت میرے مصطفیٰ کر رہے نے کیسی نماز ہے جی امامت کملی والا محبوب کر رہا ہے بڑیاں بڑیاں نمازاں بڑے بڑے جماعتاں ہون گیاں پر اس نماز دا جوڑ ہی کوئی نہیں جدا مکبر ابو بکر صدیق ہوئے جدا امام نبیاں دا سردار ہوئے میری نماز ہے یہی میرا سجود ہے یہی میری نظر کے سامنے جلوائے حسن یار ہو نماز پڑھائی امام الانبیاء نے مسلمانوں پھر دوسرا دن آیا صحابہ دی تعداد اندر اضافہ ہو گیا صحابہ دی تعداد اندر صحابی ذوق نہ لا رہے نے تراویحاں پڑھنے واسطے ذوق نہ لا رہے نے صحابی تراویحاں دا دو گلاں سن جے ذوق ہوئے کیوں بھائی دو گلاں سن ایک تے رب دی عبادت دوجا یار دی دید نالے تراویحاں نالے قرآن سنو نالے یار دی دید کرو نالے محبوب دی بولو زندوں کے لیے میں خانے کی جس مل کے پڑھنا ہے وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے مجھے پتہ لگے بھی کہڑے بندے نے مثلا کئی بندے کا نیکی شیکی تو نہیں بھی دل مانتا میں مجبور نہیں کسی کو کرتا
وڈیرے بڈھے بیمار بندے نو معافی ہے، جوان منڈا نبی دی نات ہولی بڑے چنگا نہیں لگتا، رمضان شریف دی آمد شبان دا مہینہ گزرتا پیا، پتہ نہیں کدے منہ نکلی گل بن جانی سارے بس لے کا چھوڑو مل کے خود رندوں کے لیے میں کھانے کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے، ہر رسم ہر رسم عبادت ہوتی ہے، ہر رسم عبادت دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت، چہرے کی زیارت ہوتی ہے، چہرے کی زیارت۔ آؤ مسلمانوں، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے امام الانبیاء تراویاں پڑھدے پئے نے، 3 دن مسلسل پڑھیاں، چوتھے دن امام الانبیاء تشریف نہ لے آئے۔ ابا کیا سونے کی معاملہ ہے؟ فرمایا تہاڈا ذوق اس قدر ہو گیا ہے، تہاڈی محبت اس قدر ہو گئی ہے، جے میں روز آواں مینوں فکر ہے کتے فرض ہی نہ ہو جائے، تسی پڑھ نہ سکو، فرض ادا نہ کر سکو، کتے فرض نہ ہو جائے۔ گل اگر تھوڑی جی غور کر کے سن لو، معلوم ہوا فرض اوے جو امام الانبیاء کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ایک صحابی اندر سونے حج جڑا ہر سال ہی فرض ہے، حضور خاموش رہے، دوجا اٹھا حضور حج ہر سال فرض ہے، حضور پھر خاموش رہے، تیجا اٹھا حضور حج ہر سال فرض ہے، حضور پھر خاموش رہے۔ سونے بولتے کوئی نہیں، فرمایا جب بولتا تو فرض ہو جانا۔ اے او زبان فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ او لوگو میرا یار نہیں بولدا، میں ہی بولنا۔ فرمایا فرض ہو جانا سی، معلوم ہویا جو مصطفیٰ دی زبان جو نکلے وہی تے فرض ہوندا ہے، وہی تے بولو۔ فرمایا فرض ہو جانا سی۔ صحابہ نے مثلا ایک دن حضور نے پڑھیاں تراویاں رش گھٹ سی، دوسرے دن بہتا ہو گیا، تیجے دن اس تو زیادہ ہو گیا، یہ سر رش ودتا گیا، اسی الٹ چلنے ہیں، نہیں سمجھے گا، اسی الٹ چلنے ہیں۔ وہ دن ب دن رش ودتا جاتا سی، ادھر پہلے دن بہتا، پھر 10 دن 8 دن اس تو گھٹ، پھر اس تو گھٹ، پھر ہو گئے یہ جی گل ہے۔ پر حضور کریم نے پڑھائیاں سن تے دن ب دن اضافہ ہوندا سی۔ آہا وہ کیسی نماز بھلا کہہ کو ہوش نمازاں دے، بھلا کہہ کو ہوش نمازاں دے، اساں کتڑے یار دے نازاں دے، بھلا کہہ کو ہوش۔ نماز بھی ہوئے جدے وچ محبوب دا خیال آ جاندا ہے، بولو بولو محبوب دا نہیں خیال آ جے نماز نہیں ہوندی، میں کہ خیال تیرا آ جے تے نہیں ہوندی، نبی دے خیال نال تے ہوندی ہے، نبی دا خیال نہ ہوئے نماز نہیں ہوندی، انجی گل ہے۔ اگے سنو لعلکم تتقون، متقی تے پرہیزگار بن جاؤ، صرف یہ نہیں کہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، تراویاں پڑھے، صوم و صلاۃ دا پابند ہوئے تے اندروں یہ آکھی جائے نہیں کو جائیاں، وہ متقی نہیں۔ یا اللہ متقی کون ہے؟ فرمایا وہ جڑا خلوص نیت نال عبادت کرے، نالے میرے یار دا حیا کرے، میرے یار دا بولو، جڑا نماز پڑھدا ہوے، قیام و سجود کردا ہوے، رکوع و سجود کردا ہوے، او دا دھیان گنبد خضرا وال ہوے۔ بہرحال مسلمان بھائیو بات دور نکل جائے گی، میں بات کرنا پیو۔ ایک روزہ تو میں رکھنے ہاں، ایک روزہ رکھیا سیدہ فاطمہ تو زہرا نے، اچھا بول سبحان اللہ۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین، امام حسن تے امام حسین نو بخار ہو گیا،
بخار لتھدا نہیں۔ سیدات النساء نے منت من لئی، اے رب العالمین میرے بچیاں دا بخار لتھ جے میں 3 روزے رکھاں گی۔ میری بہن، میری بیٹی، میری ماں، تو بھی منت مننی ہے، یہ زہرا پاک والی مان ہے، یہ کوئی منت نہیں کہ یا اللہ بخار لتھ جے تے جا کے ڈھول بجاواں گے، کوئی منت نہیں ہے۔ میں نہیں منتا اسی منت نو، منت ہوئے جو میرے نبی دی دختر نیک اختر نہ منی ہے۔ ادھروں علی المرتضیٰ بھی آ گئے، اے سیدہ سیدہ کیڑی منت مننی ہے؟ آخیا میرے سرتاج من میں 3 روزے رکھن دی منت مننی ہے۔ علی المرتضیٰ نے بھی منت من لئی، اے رب العالمین میرے پتراں دا بخار لتھ جے میں بھی 3 روزے رکھاں گا۔ ادھروں آ گئی نے جناب فضا، حضرت فضا فاطمہ الزہرا دے گھر دی چکی چلاؤن والی، فاطمہ الزہرا دے گھر دے برتن صاف کرنے والی، فاطمہ الزہرا دے گھر دی نکرانی، او دی کنی شان ہے جڑی میرے نبی دی بیٹی دی غلام ہے، او دی کنی شان ہے جڑی چکی چلاندی ہے پئی، آٹا پیندی ہے پئی، حسنین کریمین طیبین طاہرین واسطے، وہ دا کنہ مقام دی کنی شان ہے۔ بہرحال مسلمان بھائیو، جناب فضا نے دیکھی ہے میرے مالک نے، میرے آقا نے منت مننی روزیاں دی، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ نوکر اوہی چنگا ہوندا ہے جڑا اپنے مالک دی اطاعت کرے، جڑا مالک اندروں سن لائے او نوکر وفادار ہوندا، بولو بولو نوکر وفادار ہوندا، جڑا مالک دا کھاوے تے اندروں چھری پھیرے، پنجابی اندر وہ وفادار ہوندا، بولو بولو وفادار ہوندا، وہ وفادار نہیں ہوندا مسلمانوں۔ جناب فضا نے منت من لئی، رب العالمین میں بھی 3 روزے رکھاں گی۔ شہزادیاں دا بخار لتھ گیا، کیسی منت ہے؟ بخار لتھ جے روزے رکھاں گے، بخار لتھ گیا۔ معلوم ہویا اے او منت منو تے رب العالمین پوری کر چھڑ دے گا، کسے صاحب نے بھی جائز منت منو دا پوری کر دا۔ حسنین کریمین طیبین طاہرین دا بخار اتریا، جس لئے بخار اتریا مسلمانوں، بخار اتریا ہے، گھر وچ آٹا کوئی نہیں، گھر وچ آٹا کوئی نہیں۔ مولا مرتضیٰ اٹھے، توجہ کرنی ذرا، افطاری دے ٹائم تے بے بہا نعمتاں سامنے رکھ کے نہ شکری ہو، شہری دے ٹائم تے بے بہا نعمتاں سامنے رکھ کے نہ شکری ہو، شکر ادا نہ کرنے والی ہو۔ پڑوسی جڑا پاویں پانی نہ روزہ کھولدا ہوئے، تو بے بہا نعمتاں رکھ کے نہ پوچھنے والے نہ شکری ہو۔ سنو مولا مرتضیٰ دی گل کرنا پیا، علی دا گھر ہے، گھر وچ آٹا موجود کوئی نہیں، روزہ رکھنا ہے، آپ ترے نہیں، شمعون یہودی کول چلے گئے نے، کچھ جاؤ ادھارے لے کے آئے، ہائے ہائے، ایک ہی دی بیٹی کدھر دماد، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کا بوریا بستر بچھونا تھا۔ مولا مرتضیٰ لے کے واپس ہے، جاؤ بار روٹی تیار کی گئی۔ مسلمان بھائیو، افطاری دا ٹائم، روٹی تیار ہو گئی، روٹی سامنے پئی ہوئی ہے، روزہ کھولن لگے نہیں، باہروں کسی نے آواز دیتی، آنا مسافر، میں مسافر ہے کوئی مینوں روٹی دین والا؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی روٹی چکی، فرمایا فضا اس بندے نو دیو مسافر نو، کیونکہ ساڈے گھر دی ریت ایتھے کدی کوئی آیا خالی نہیں گیا، جاؤ جا کے دیو۔ مولا مرتضیٰ نے بھی اپنی روٹی چکی سائل نو دے دیتی۔ فضا نے سوچیا میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، فضا بھی روٹی چکی تے سائل نو دے چھڑی، پانی نہ روزہ افطار کر لیا۔ روزہ کرنا افطار کیتا ہے، بولو بولو گج کے آنکھوں کاٹ نہ لے، پانی نہ روزہ افطار کیتا ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، افطاری دا ٹائم آیا، روٹی تیار کیتی گئی، باہروں کسی نے آواز دیتی، آنا اسیر میں قیدیاں، ہے کوئی مجھے روٹی دین والا؟ پھر روٹیاں چکے دے دیتیاں گئیاں نہیں۔ مسلمانوں پھر تیسرا دن آ گیا، افطاری دا ٹائم آیا، جدو روٹی کھان لگے نے، باہروں کسے آواز دیتی، آنا یتیم میں یتیم، ہے کوئی مجھے روٹی دین والا؟
روٹیاں چکیاں تے دے دیتیاں نے، جے دے دیتیاں نے سائل مسلمان بھائیو ہوندا کی پیو سیدۃ النساء کمزور، مولا علی کمزور ہو گئے نے، جسم وچ کپکپاہٹ آ گئی مسلمانوں، چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لے کے آ گئے نہیں، والضحیٰ دے چہرے والا تشریف لے کے آ گیا ہے۔ فرمایا میری بیٹی فاطمہ بابا حکم ہوئے، فرمایا پیارے علی حضور حکم ہوئے، فرمایا کیڑی سخاوت کر رہے ہو، تیری سخاوت دیاں تماں تے عرشاں دے اوتے پئیاں ہوئیاں نے، کیڑی سخاوت کر دیو پے، تیری سخاوت دے چرچے تے عرش الہا تے ہوندے پے نے، رب العالمین تیری سخاوت تے خوش ہو گیا ہے۔ فاطمہ رب العالمین کہندا پیا اے سونیا کہہ دے علی المرتضی نو، کہہ دیو فاطمہ تو زہرا نو، کہہ دیو فضا نو رب انہاں تے راضی ہو گیا ہے۔ بولو رب انہاں تے مشر کرنا پیا، رب انہاں تے اللہ غنی، رب راضی ہو گیا ہے۔ سوچو تو صحیح 3 دن گزر گئے روزہ پانی نال، 3 دن گزر گئے نے، 3 دن روزہ پانی نال افطار ہویا ہے۔ بخاؤ تو صحیح ہے، حوصلے دا کوئی مالک ہے۔ گرمیاں آ جاندیاں نے پریشان ہو جائیدا ہے جی، سردیاں دے روزے ٹھیک ہوندے نے، کئی بندہ مقولہ بنایا ہے یہ کوئی جاہلانہ بات، روزے سردیاں دے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسی بات نہ کرو۔ صحابہ روزے رکھ دے سن تے پیٹ پتھر بننے ہوندے سن، روزے رکھ کے صحابہ نے جاؤ نا ذرا یوم بدر میدان بدر دی سیر کرو، پتہ لگ جائے گا انہیں جانا قربان کیتیاں تے روزہ رکھ کے، انہیں جنگ لڑی تے روزہ رکھیا ہے۔ مولا مرتضیٰ شہید ہوندے نے تے روزہ رکھیا ہے۔ ہاں سیدۃ النساء العالمین دا وصال روزے دی حالت ہوندا پیا ہے۔ ویکھو روزے رکھن والے لوگ مسلمانوں، روزے تسی تے میں بھی رکھنے ہیں۔ میں سچے پیغام ہے، اپنے پڑوسی دا خیال کرو، اپنی گوانڈی دا خیال کرو، اعلیٰ لوازمات نہ اللہ تعالیٰ ہور رزق عطا فرمائے، میں دعا کرنا، لیکن روزہ رکھن دے ویلے کدی پڑوسی دا خیال کرے نا، میرے آقا خوش ہو جان گے۔ خیال کر کے میرے پڑوسی دے گھر وچ، ویسے تسی تے سارے ایمان والے ہو، سارے ممکن ہے بالکل صحیح بات تسی خیال کر دے ہوو گے، انشاءاللہ میرے نبی دا غلام ہوئے، وہ دی ایسی طبیعت نہیں ہوندی کہ وہ کسے ماڑے دا خیال نہ کرے، پر میرے حضور نے فرمایا ہے لوگوں میرے امتیاں نو پتہ ہے کہ رمضان شریف دے روزے بڑی برکت والے نے، حدیث پیش کرنا پیا، میری امت نو پتہ ہے کہ روزے بڑی فضیلت والے نے، اور میرے امتی جڑے نے روزیاں دے فیضان تو مستفید ہوندے نے۔ حضور نے فرمایا کل قیامت میں ایک دروازہ کھلے گا جنت دا جنوں باب الریان کہندے نے، باب الریان چو جنت آواز مارے گی ہے اوے آ جاؤ جلدی جڑے روزے رکھن والے ہو، جنت نام لے کے پکارے گی روزے والے ہو آ جاؤ، فرمایا باب الریان چوں جدو روزے رکھن والے سارے گزر جان گے پھر وہ بوا بند ہو جائے گا، او دے چو ہور کوئی لنگ سکدا، بولو اور کوئی لنگ سکدا، فرمایا جنت انہوں پکارے گی نام لے لے کے آوازہ مارے گی روزے رکھن والے ہو آؤ باب الریان تہاڈا استقبال کردا ہے پیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو رمضان شریف دے اندر عبادت کرو دگنا ثواب ہے، دگنا ثواب، نماز پڑھو دگنا ثواب، تسبیح و تحلیل کرو دگنا ثواب، پر روزے دا ثواب جڑا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا، روزے دا ثواب خالق کائنات عطا فرمائے گا، تسی سوچ نہیں سکتے کنا ثواب ہوئے گا۔ صحابہ کیا سونیا کنا ثواب ہوئے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جدو بندہ رب دی رضا واسطے صابر و شاکر ہو کے رہندا ہے نا، صبر کردا ہے، رب اپنے فرشتے نوں ہوندا فرشتے ہو ویکھ لو یہ بندہ میرے واسطے صبر کردا پیا، لوازمات سارا کچھ سامنے ہوئے گا، سونیا پھر ملے گا کی؟ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں بندیاں دے سامنے ایک دسترخوان لگے گا، زور نہ کو سبحان اللہ، جنہیں رکھنے نے وہ زور نہ کو سبحان اللہ۔ اللہ تو نبی پاک دا صدقہ مدینہ شریف حاضری نصیب فرمائے۔
وہ دسترخوان لگے گا، اعلیٰ قسم دے کھانے، اعلیٰ قسم دے مشروبات، اعلیٰ قسم دے فروٹ روزے والے کھان گے۔ حضور کون لوگ نے؟ فرمائے او نے جنہاں روزے رکھے سن، اللہ دی رضا واسطے صبر کیتا سی، تے کچھ لوگ لاگے کھلو کے جنہوں پنجابی آندے نے سڑن گے، پنجابی سلیس ترجمہ ہے کہ لاگے کھلو کے سڑن گے، آکھن گے یا اللہ سانوں نہیں ملتا، فرمایا نہ تواڈے لاگے بھی نہیں لنگنا، یا اللہ کیوں؟ حضور جنہوں ملتے نہیں یہ کون نے؟ فرمایا وہ لوگ نے جڑے روزے داراں دے سامنے بہ بہ کے کھاندے ہوندے سن، فخر کردے ہوندے سن۔ اج روزے دار سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے جاہل نے وہ فخر محسوس کرن گے، بازار سے نکل کے روزے دے مہینے سگریٹ پی کے فخر محسوس کرن گے، کپڑے تان تان کے روٹیاں کھوا کے فخر محسوس کرن گے۔ سنو اب بس آخری بات کر جائیں، یہودی دا منڈا تے رمضان شریف دا ادب و احترام نہ کیتا، بازار چ نکل کے سرے بازار نکل کے کوئی چیز کھا رہا ہے، یہودی نے چہرے تے تھپڑ ماریا، میں کہ تینوں شرم نہیں آتی؟ یہ روزہ دا مہینہ ہے۔ اس آخیا ساڈے روزے تو نہیں نا، انہیں آخیا ساڈے نہیں مسلمانوں دے تے ہیں، ساڈے نہیں مسلمانوں دے تے ہیں نا۔ وہ یار وہ یہودی ہو کے ساڈے روزیاں دا حیا کردا ہے، اسی مسلمان ہو کے اپنے روزیاں دا حیا نہیں کرتے، مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے روزیاں دا حیا نہیں۔ یاد رکھو رمضان شریف دا ادب و احترام، اتنے تو بندہ چوڑا ہو کے آکڑ خاں بن کے گلیاں پھر کے رمضان شریف دی بے ادبی بے حرمتی کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو ڈرو اس وقت کو جنہوں میدان معاشر آخیا جاتا ہے، اتنے رب یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی جدوں ہوئے گا اس وقت تو ڈرو، رب دی بارگاہ چ جاؤ۔ فرمایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عرض کی سونیا شعبان دے روزے کیوں رکھ دیو؟ فرمایا اس مہینے چ بندے دا حساب و کتاب ہوندا ہے، بندے دا کئی بندیاں دے پتے کٹے جاندے نے، کئی دے ود جاندے۔ حضور تسی تے براؤل برا، فرمایا میں چاہنا جدوں میں رب دی بارگاہ چ پیش ہوواں تے روزے دی حالت وچ ہوواں، یہ میرے آقا کریم دا فرمان ہے۔ حضرات رمضان شریف دا دو احترام کرو، خالق کائنات نے روزے رکھن والے دے متعلق حکمن فرمایا ہے کہ لوگوں میری رحمت پہلے آسمان تھی آ کے آوازاں مار دیے، منگ لو رب دی رحمت پچھلی راتی رحمت رب دی، کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا اے دروازہ۔ اللہ تہاڈی میری حاضری قبول کرے، سانو سرکار دا سچا پکا غلام بنائے۔ ہاں بالکل۔ اور حضرات یہ آڈیو کیسٹ بھائی صبر کا اجر شفیق صاحب کو تے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر والے جناب قاری حافظ محمد جہانگیر رضوی صاحب کو یہ موضوع ہے موت کا منظر، جڑا جمعے دی ریکارڈنگ ہے، سی ڈی ہے، تمامی حضرات اپنے گھراں چلاؤ، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، گھراں چلا کے ایمان تازہ کریا کرو، علماء دی خطابات سنیا کرو، اللہ رسول اللہ ذکر کریا کرو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ ہے ایک بھائی یہ سوال ایک پہلے سن لو، مسجد واسطے تسی ویسے پیاسے تیاری کر لو، اتنے لکھے صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام لکھیے سلام لکھے، پھر لکھے گزارش ہے کہ وہابی نجدی وہابی کا اعتراض ہے کہ سنی لوگ بھی عجیب ہیں کہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں اور ہماری محفل میں موجود ہیں، اور ساتھ ہی اس محفل میں اونچی آواز سے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس طرح تو قرآن کریم کی مخالفت ہوئی کہ قرآن عظیم نے ہمیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرنے کو منع فرمایا ہے کہ یہ عمل کو ضائع ہونے کا سبب ہے۔ محترم قبلہ قاری صاحب آپ سے گزارش ہے اس کا شافی جواب دے کر مہربانی بڑی مہربانی اس پرچے کی پشت پر جواب ارسال کر دیں۔ بچیاں والا کام ہے ساڑھے کسی میں سمجھنا رکا کتوں آیا، اصل گل ہے پہلی گل تو جمعے دے وچ رکا دین دی کوشش نہ کریا کرو، جہاں رکا کسی کا بھی ہوئے موضوع ایک تے خراب کرنے کی کوشش ہوتی ہے، دوسرا سوال مسئلہ پوچھنا میں کلا بیٹھا بیٹھ کے پوچھ لوں، جواب دینا ہوں میرے تے فرض ہے۔ جواب یہ ہے لکھے کہ جدو تسی کہندے ہو کہ حضور کریم حاضر ناظر نے
تے پھر تسی اچھی آواز نہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تے قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والے اچھی آواز نال میرے محبوب تو بلند آواز نہ کرو، اچھی آواز نہ کڈو۔ یہ سیاق و سباق دیکھو تے اے نہیں فرمایا کہ اچھی یا رسول اللہ نہ آکھو، آخیا کہ دوران گفتگو جدو اپنی گلاں کر دیو وہ اپنی بے معنی بے مقصد گلاں کر دیو وہ تے ادو میرے محبوب دی آواز تو اچھی آواز نہیں کڈنی۔ تے جدو حضور کریم مدینہ شریف دیاں گلیاں چ گئے سن لوگ کا رولا پاپ آخیا سی ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، زور زور نال نعرے مارتے سن، میرے نبی انہاں نعریاں تے خوش ہو رہے سن۔ اس واسطے نعرہ رسالت مارنا یا رسول اللہ کہنا نجائز نہیں، اپنی گفتگو نو فرمایا میرے محبوب جدو گل کر دے ہون، مسئلہ سمجھو، میرا محبوب جدو گفتگو کرتا ہوئے اپنی آواز نو پست رکھو، چھوٹی رکھو، ایویں تہاڈی آواز میرے محبوب تو اچھی نہ ہو جائے، کتے اچھی نہ ہو جائے کہ جدو میرے محبوب نو پکارنا ہے آکھنا کی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، آکھو قولوا انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، یہ کہ یا رسول اللہ نظر معلوم ہویا اے حاضر و ناظر تے ساڈے رسول ہیں، کل بھی میرے نبی حاضر و ناظر سن، اج بھی نبی حاضر و ناظر نے، اور قیامت تک میرے نبی حاضر و ناظر رہن گے۔ تے یارو حضور کریم مثلا مثال دے جاں، پیر صاحب کوئی ولی بیٹھا ہوئے نا اللہ دا، او دی صفت کریے تعریف کریے تے مرید بھی خوش ہوندا ہے، تے جے صحیح ولی ہوئے کوئی ایسی گل منہ چ نکل جائے دعا کرے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اسی حضور کریم دی نعت اس واسطے بھائی پڑھنے ہاں، سنو ایک حضور کریم تشریف فرما نے فرمایا میرے صحابیوں میرے قریب آؤ، سونا حکم فرمایا میرا ممبر اگے کرو، اچھی تے بول میرا ممبر اگے کرو، لو سونے ہاں فدا کا امی وابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر اگے کہتا ان کی کریے، فرمایا کھلو جاؤ، اے آپ کو میرا التیان کرنا، اے میرے نبی دی چادر تے اے ممبر ہے، فرمایا حسان کتنے گیا ہے، حسان نو بلاؤ، سونا غلام حاضر ہے، فرمایا تھلے ممبر ہے اتے میری چادر ہے، وہ دے اتے تو بہنا ہے تے نعت میری پڑھنی ہے، بولو نعت، اچھا بول نعت، حسان ممبر رسول تے بیٹھو، میری موجودگی دے وچ میری نعت پڑھ۔ ابن عباس نے آخیا سونا جنگ تو واپس آئے محبوب میرا دل کردا میں تیری نعت پڑھا، فرمایا صحابیوں بیٹھ جاؤ، صحابیوں بیٹھو، فرمایا ابن عباس پڑھو نعت پڑھو، اللہ تواڈے منہ نو سلامت رکھے، اللہ تواڈے منہ بولو۔ اس واسطے حضور کریم دی موجودگی چ نعت، یہ مطلب ہے بھی حضور بیٹھے ہو نعت نہیں پڑھی تھی، یہ تو ایک من کھیت اور ٹکسلا ہے، مسئلہ نہیں، ایمان ضائع امال بالکل ضائع نہیں، امال وہ ہے جس میں کثرت کے ساتھ رسول اللہ کا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، آپ نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ۔ اس واسطے گج گج کے حضور دے نعرے ماریا کرو، محفل ہوئے جتھے بھی ہوئے بیٹھ دیں اٹھیں میرے نبی دا نام لیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔
ہر جمعے دیاں کیسٹاں ریکارڈ ہوندیاں نے. قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب انہاں اہتمام کیتا ہے مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر ٹنگ بازار فیصلہ آباد. تمام اقسام دیاں کیسٹاں علماء کرام دیاں اتوں ملدیاں نے. انی ریکارڈنگ ہوندی پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ اس تو پچھلا جمعہ کافی دیر تو ریکارڈ کر رہے ہیں. جنہاں حضرات نو یہ کیسٹاں چاہیے ہون اور لیا کرو اپنے گھراں چلایا کرو تاکہ تواڈے دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی اولاد اے سن کے ہن تو تیاری کرو تاکہ تانوں قبر وچ فائدہ. ہماری نماز جمعہ کو صلاۃ والسلام کو اپنی پیاری بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ حاضرین کے تمام صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ مین آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ تمام تندرستوں کی دستگیری فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ عالمی اسلام کی خیر فرما. کفار کو نیست و نابود فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرما. یا اللہ مین ہماری مساجد کو مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کو باقی اتحاد و اتفاق رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان شریف کی آمد ہے. یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. میرا العالم جن کے والدین پیر و مرشد حیات ہیں سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. جن کے رحمت فرما یہ تمام کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو تیرے محبوب کے روزے کی حاضری کو گئے ہیں یا اللہ ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے حاجی ولی صاحب ان کے بیٹے اور ان کے عزیز و اقربا گھر والے حج عمرہ شریف کی ساتھ کے لیے گئے. یا اللہ مدینہ شریف مکہ شریف کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا صدقہ ہم سب کو بھی مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کی بار بار حاضری نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے محبوب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما. دستگیرہ دستگیری کیجیے دو جہاں میں آبرو رکھ لیجیے. عزت و حرمت رہے دارین میں او مقبول یہ دعا کونین میں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے. مشکلیں آسان فرما چاہے مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رب شہید کربلا کے واسطے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے محبت غیر سے میری چھڑا دو یا رسول اللہ. مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو یا رسول اللہ. یا
الہی میں مراں تے بد مراں جد ویکھ لاں سرکار نو سر میرا ہو قدماں ولے منہ میرا دربار نو سر میرا ہو قدماں ولے منہ میرا دربار نو سر میرا ہو قدماں ولے منہ میرا دربار نو اے سب گنبد والے آقا منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا یا اللہ خاتمہ بالخیر ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما جب دم واپسی ہو یا اللہ